بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 36. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی تعلیمات پر اللہ نے کسی کو راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری. تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، زمین پر چل پھرو، فَانْظُرُوا، دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یعنی جس طرح ہم نے تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائے کہ اے لوگو اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو. تو ان امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی عدلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے. اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے. ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہے. اس کو دیکھ کر سمجھو گے کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر اور جھٹلانے پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی. جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا گیا، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہے. یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جا سکتے ہیں. دوسرا، تاریخ
اور جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہی ہے کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح اور صحیح نیت سے پڑھیں۔ صدق اللہ العظیم۔